سب پہ نظر اندر کی خبر۔ بسمillahirrahmanirrahim، السلام علیکم۔ A1 ٹی وی کے ساتھ میں ہوں ایمن بٹ۔ نظر ڈالتے ہیں علاقائی خبروں پر۔ سندھ میں غیرت کے نام پر ہوا کی بیٹیوں کے قتل کی وارداتیں نہ تھم سکیں۔ تحصیل جوہی کے شہر ڈرگ بالا میں غیرت کے نام پر ماموں نے 18 سالہ نوجوان بھانجی کو قتل کر دیا۔ پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر جوہی ہسپتال منتقل کر دیا، جہاں پوسٹ مارٹم کے بعد لاش ورثاء کے حوالے کر دی گئی، جبکہ واقعے کا تاحال مقدمہ درج نہ ہو سکا، نہ ہی ملزم کو گرفتار کیا گیا۔ غازیوں اور شہیدوں کی سرزمین چکوال کا ایک اور بہادر سپوت مادر وطن پر قربان۔ پاک آرمی کی 6 کمانڈو بٹالین کا دلیر جوان ٹمن تلا گنگ کا رہائشی کمانڈو محمد آصف وطن عزیز پر قربان ہو گیا۔ شہید محمد آصف اقبال کی نماز جنازہ آبائی گاؤں ٹمن میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ ادا کر دی گئی۔ جنازے میں پاک افواج کے افسران، سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت علاقہ مکینوں نے بھرپور شرکت کی۔ راولپنڈی صدر بیرونی پولیس کی اہم کارروائی، فائرنگ کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کرنے والا ملزم گرفتار۔ ملزم بلال سے اسلحہ مع ایمونیشن برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ملزم کے خلاف کارروائی SHO صدر بیرونی کی سربراہی میں انچارج پولیس چوکی گرجا سب انسپکٹر وقار اور ان کی ٹیم نے کی۔ SP صدر کامران حمید کا کہنا تھا کہ ہوائی فائرنگ اور قانون شکن عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔ کالا باغ روڈ پر کوٹ بلیاں کے قریب تیز رفتاری کے باعث پتھروں سے بھرا ڈمپر الٹ گیا، جس کے نتیجے میں سڑک کے کنارے کھڑی ماں اور کمسن بیٹی ڈمپر کے نیچے آ کر جاں بحق ہو گئیں۔ ریسکیو 1122 موقع پر پہنچ کر امدادی کارروائیاں کرتے ہوئے ماں اور بیٹی کو ڈمپر کے نیچے سے نکال لیا اور نعشوں کو DHQ ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ رحیم یار خان احمد وا نہر سے لاپتہ نوجوان عاصم کی ڈیڈ باڈی مل گئی۔ گزشتہ روز نہر میں نہاتے ہوئے نوجوان جاں بحق ہو گیا تھا۔ اسسٹنٹ کمشنر صادق آباد کے حکم پر نہر بند کر کے ریسکیو اہلکاروں نے نوجوان کی ڈیڈ باڈی کو باہر نکالا۔ نوجوان کی موت کی خبر سن کر علاقے میں کوہرام مچ گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے کوآرڈینیٹر وقار مہدی کی کند کوٹ DC آفس آمد۔ ڈپٹی کمشنر آفس میں وقار مہدی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری اور آصف زرداری کے حکم پر کند کوٹ گوڈ کی پل کا تعمیراتی کام کا جائزہ لینے آیا ہوں۔ کند کوٹ گوڈ کی پل سندھ کا بڑا اور خاص پروجیکٹ ہے۔ سندھ حکومت کی جانب سے کند کوٹ گوڈ کی پل تحفہ ہے۔ پروجیکٹ پبلک پارٹنرشپ سے تیار کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد اس پل کا کام مکمل کر لیا جائے اور پل پر کسی بھی قسم کی کوئی کرپشن برداشت نہیں کی جائے گی۔ جلال پور پیروالا کے نواحی علاقے میرا محلہ میں قائم رورل ہیلتھ سینٹر پر ڈاکٹر ڈیوٹی سے غائب۔ بروقت علاج کی سہولیات میسر نہ ہونے کے باعث غریب مریض رل گئے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ رورل ہیلتھ سینٹر میں ڈاکٹرز عرصہ دراز سے ڈیوٹی سے غائب ہیں، جس کی وجہ سے مریضوں کو بروقت علاج فراہم نہ ہونے کے باعث شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے DC ملتان سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ جلد از جلد ڈاکٹرز کی ڈیوٹی کو یقینی بنایا جائے تاکہ علاقے کے لوگوں کو علاج کی سہولیات میسر آ سکیں۔ وزیر تعلیم کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ سجاول کے قریب گاؤں رواں کنڈرا کے پرائمری اسکول میں سہولیات کا فقدان، سینکڑوں بچے فرش پر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور۔ والدین کا کہنا تھا کہ راول کنڈرا گاؤں 500 گھروں پر مشتمل ہے، جہاں صرف ایک ہی اسکول ہے، وہ بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ انہوں نے وزیر تعلیم سندھ سے مطالبہ کیا کہ ہمارے بچوں کے مستقبل کے ساتھ نہ کھیلا جائے، اسکول میں فرنیچر، کتابیں سمیت بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں تاکہ ہمارے بچے تعلیم کے زیور سے مستفید ہو سکیں۔ خبر شامل کرتے ہیں نواب شاہ سے، جہاں شوہر کے ظلم سے تنگ آ کر خاتون تحفظ کے لیے نیشنل پریس کلب پہنچ گئی۔ متاثرہ خاتون کا کہنا تھا کہ غدیر نامی شخص سے میری شادی ہوئی تھی، لیکن میرا شوہر کوئی کام نہیں کرتا تھا اور نشے کا عادی تھا، جو کہ نشے کی حالت میں مجھ پر آئے روز تشدد کرتا تھا، جسے تنگ آ کر میں نے کورٹ میں طلاق کے لیے پٹیشن دائر کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اور میرے بچوں کو جان کا خطرہ ہے۔ خاتون کی پریس کانفرنس میں اعلیٰ حکام سے تحفظ کا مطالبہ۔ छोकिरी खणी वियो सही मारे कुटे गॾु वेठो ॿारनि खे खणी वठो भॻो हिकिड़ी छोकिरी खणी भॼी वियो। DHQ ہسپتال چارسدہ کے MS نے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے ہسپتال کے لیے مختص ایکسپریس لائن سے چارسدہ جیل اور DC چارسدہ آفس کو بجلی فراہم کر دی۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال چارسدہ میں خصوصی طور پر ایکسپریس لائن بچھائی گئی ہیں، جن کا مقصد ہسپتال کو لوڈ شیڈنگ سے مستثنا کرنا تھا
تاکہ مریضوں کو بجلی کے لوڈ شیڈنگ کا سامنا نہ کرنا پڑے اور بلا تعطیل بجلی کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ عوامی حلقوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ایکسپریس لائن سے اضافی بوجھ ہٹایا جائے اور MSDHQ 4 کے اس اقدام پر متعلقہ حکام کو نوٹس لینا چاہیے تاکہ آئندہ وہ اپنے اختیارات سے تجاوز نہ کر سکیں۔ جیکب آباد میں نیب سکھر کی ٹیم نے وزیر اعلیٰ کے مشیر جیل خانہ جات میر اعجاز جکھرانی کے گھر پر چھاپہ مارا اور گھر کا محاصرہ کر لیا۔ پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے میر اعجاز جکھرانی کے گھر پہنچ کر احتجاج کیا، جس پر نیب کی ٹیم کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ نیب سکھر کی ٹیم نے آمدن سے زیادہ اثاثے بنانے کے ایک کیس میں مختار کار روڈ پر اعجاز جکھرانی کے گھر پر چھاپہ مارا۔ پولیس کی بھاری نفری ساتھ تھی۔ چھاپے کے وقت اعجاز جکھرانی گھر میں نہیں تھے۔ نیب کی ٹیم کم و بیش 2 گھنٹے جکھرانی ہاؤس میں رہی۔ ٹیم کی روانگی کے وقت بعض کارکنوں نے گاڑیوں پر پتھراؤ بھی کیا، تاہم کوئی زخمی نہیں ہوا۔ عدالت کی جانب سے ضمانت کی درخواست رد کیے جانے پر نیب کی ٹیم نے اعجاز جکھرانی کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مارا۔ اچھی کارکردگی کے حامل افسران میں تقسیم انعامات۔ انعام گنی انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب کے ویژن کے مطابق شاکر حسین داور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جہلم اور حافظ عطا الرحمان SP انویسٹیگیشن جہلم نے بہترین کارکردگی دکھانے والے SHO زمین سے SHO تھانہ پنڈ دادن خار ظہیر الدین بابر، SHO تھانہ سواہو محمد آصف اور SHO تھانہ ڈومیلی ناصر محمود کو رواں سال میں اچھی کارکردگی دکھانے پر کیش انعامات اور سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا اور دیگر تفتیشی افسران کو بھی اچھی کارکردگی دکھانے پر 3,70,000 روپے کی خطیر رقم کے چیک تقسیم کیے۔ اسسٹنٹ کمشنر کوٹ چٹا کا کورونا وائرس SOPs کے حوالے سے مختلف علاقوں کا اچانک دورہ۔ SOPs کی خلاف ورزی پر متعدد دکانوں کو سیل کر دیا گیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ کورونا SOPs پر عمل درآمد کروانا میری اولین ترجیح ہے۔ اس موقع پر انہوں نے فلٹریشن پلانٹ کا بھی دورہ کیا، مشینری اور پانی کے معیار کو چیک کیا اور کوٹ چٹا اڈے پر ناجائز تجاوزات کے خلاف بھی آپریشن کیا۔ معروف فوک سرائی کی گلوکار اللہ دتا لونے والا چنیوٹ میں انتقال کر گئے۔ مرحوم کا انتقال ہارٹ اٹیک کے باعث ہوا۔ وہ معروف گلوکار ندیم عباس کے والد تھے۔ مرحوم نے 2000 سے زائد گانے گائے جو بے حد مقبول ہوئے۔ ان کے 2 صاحبزادے بیرون ملک مقیم ہیں جن کی آمد کے بعد چنیوٹ میں تدفین کی جائے گی۔ مرحوم انٹرنیشنل لوک فنکار کے طور پر جانے جاتے تھے۔ قصور پولیس نے اسلحہ کی نمائش کرنے والے سہیب عرف علی نامی ملزم کو ناجائز اسلحہ سمیت گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا اور ملزم فیاض سے رائفل اور گولیاں بھی برآمد کر لیں۔ SHO افتخار بخاری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسلحہ کی نمائش ایک سنگین جرم ہے، لوگ اسلحہ کی نمائش سے اجتناب کریں۔ ٹنڈولا یار میں ٹاؤن کمیٹی نصرپور میں سیاسی سماجی شخصیت سید سمر شاہ رضوی کی جانب سے پڑھے لکھے نوجوانوں کے لیے CSS اور PCS بابت آگاہی سیمینار منعقد کیا گیا۔ سیمینار میں سندھ پبلک سروس کمیشن سید عطا اللہ شاہ بخاری، اسسٹنٹ کمشنر الطاف شاہ سمیت اساتذہ شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے سید عطا اللہ شاہ بخاری سید سمر شاہ رضوی نے کہا کہ آج کا سیمینار کمیشن اور کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے کیا گیا ہے، جس میں پڑھے لکھے نوجوانوں کو کمیشن بابت آگاہی دی گئی ہے۔ علمی اور ادبی لحاظ سے یہاں کے لوگ پڑھے لکھے ہیں، محنت کر کے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسے پروگراموں کی سخت ضرورت ہے جس سے نوجوانوں کو اویئرنیس ملے۔ ملیر میں A1 TV کے رپورٹر اور صحافی بلاول ابڑو کے والد کی پہلی برسی بڑے احترام سے منائی گئی۔ قرآن خوانی اور دعائے خیر بھی کی گئی۔ پہلی برسی کے موقع پر علاقے کے معزز شخصیت نے بڑی تعداد میں شرکت کی، جبکہ ضلع ملیر کے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افسران اور صحافیوں نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی۔ قاضی احمد شہر میں ٹاؤن انتظامیہ کے عدم توجہ کی وجہ سے شہر گندگی کا ڈھیر بن گیا۔ شہر میں ناقص انتظام کے باعث جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر بن گئے، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر شہید بے نظیر آباد سے مطالبہ کیا ہے کہ ٹاؤن کمیٹی قاضی احمد کی مجرمانہ غفلت کے خلاف کارروائی کر کے شہر میں صفائی ستھرائی کا انتظام بہتر بنایا جائے۔ وزیر اعظم عمران خان کے آبائی حلقہ میاں والی کی تحصیل عیسیٰ خیل میں بھٹا مزدور پوری مزدوری نہ ملنے پر احتجاج کرنے پر مجبور ہو گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں طارق رحیم کی اس رپورٹ میں۔ سارا یار یہ مطالبہ ہے ساکو سرکاری ریٹ دیتا ہوں جی 4 سال تھی گئے 680 روپے چلنا پہ، اتنا مہنگائی ہے باوجود سارا نظام نہیں چل رہا کہ سارے مزدوراں دا تمام بٹھے
सारे जेरे मालकान हैं 4 साल थी गए उन्हें हाले ताईं 1 रुपया नहीं वधाया। इतनी महंगाई हो गई है। महंगाई के बावजूद ही असां एहतजाज की गलियां उन्होंने अपील की से कैं बठे दे मालकान ये नहीं आखा कि मजदूरां दा 1 रुपया वधा चा। सारी एहतजाज है कि असां आदे पिया बठे वालों को अपील है, इमरान खान को अपील है, वज़ीर आज़म इमरान खान को अपील है कि जरा सरकारी रेट भी है वो साको हक अपना दिता वने सरकारी तौर पर। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.a1tv.pk। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।